الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن فيكم رسول الله صدق الله وصدق رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرت البركة محياه ذكري تحت غوالب بطيب الذكر وريحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ ومنوالہ کا بے پایا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا اس پرآشوب زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا اور صحت جیسی نعمت عظمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کا فضل ہوا، کرم ہوا، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ بزرگوں دوستو، اب ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوئے ربیع الثانی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ربیع الاول بہار اول ہے، ربیع الثانی بہار دوم ہے۔ نسبت جس کی ہو جاتی ہے جس مہینے سے حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم الصغیر رضی اللہ تعالی آپ اہل بیت طہار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، سادات ہیں، کیونکہ
جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے، وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں، تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ بزرگوں، دوستو، یہ کہانی نہیں ہے، من گھڑت باتیں نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا، اللہ کا کلام۔ کلام کے معنی اللہ کی زبان ہے، قرآن اللہ کی زبان ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن سیکھا یا سکھایا یا پڑھتا ہے بندہ، تو وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی زبان پڑھتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ساری مسلمان ہو، مومن ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کیا کیا کیوں نہ ہو، ہر بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، لیکن وہ کاذبہ ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم کو مسلمان بناؤ، ہم نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح میں ہم پر پڑی، وہ نظر عالم ارواح میں ہم پر پڑی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان میں کر دیا۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ خدا خود کر لیتا ہے۔ ارے جو درود ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہم صلی علی، کیا بول رہے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، آپ ہی پڑھ لیجئے درود و سلام آپ اپنے محبوب پر۔ بیچ میں ہم آ گئے، بیچ میں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھا، کس لیے؟ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے آقا، میرے محبوب آخرت میں کیا بولے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، تم مجھ کو آخرت میں پہچان لو گے۔ آخرت بولے تو خبر ہی تھی، وہ آخرت ہے، ہمارا مرنا ہی آخرت ہے۔ نہیں، وہ 2012 میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، قیامت آ رہی ہے، ہم نے سنا۔ تو قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا اس دنیا سے چلے جانا ہی ہمارے لیے قیامت ہے، ہمارا اس دنیا سے چلے جانا ہی ہماری قیامت ہے۔ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، وہ قیامت ہے ہماری۔ قیامت آنا وہ تو ہمارا مر جانا قیامت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو۔ کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم اچھی طرح وضو کرو، میں تم کو پہچان لوں گا۔ دیکھا آپ نے، تو معنی یہ ہوا کہ نماز مت چھوڑو، نماز تم پر فرض کر دی گئی۔ جو ہمیں معراج میں لاکھ تحفہ آیا، تحفے کو امانت بول کے رکھتے، ہمیشہ اس کو دیکھتے جاتے، خوش ہوتے جاتے۔ کس کو کون یاد آتے؟ دینے والے یاد آتے۔
تو یہ معنی یہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو تحفہ دیا، تو کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ نماز اس لیے فرض کی گئی، تحفہ دینے والے کو دیکھتے جاؤ اور خوش ہوتے جاؤ۔ کیسا دیکھنا صحابہ نے وہ سیکھا، کیسا بات کرنا اپنے رب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دنیا سے بات کرتے تھے، دنیا کے کاروبار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے صحابہ، جس وقت ایمان نہیں لائے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم جو معاشرہ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں تمام نبیوں کے گناہ ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں 1,24,000 نبیوں کی امت کے گناہ ہوں گے۔ اتنی بڑی وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ارشاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو جو گناہ دیکھ رہے ہیں آج ہم ایک نیا گناہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان امتوں میں تھی جو اگلی نبیوں کی امت میں تھی۔ آج ہم کو نیا دکھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم ایسے اللہ والوں کے پاس جاتے نہیں۔ بے شک قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل کہاں سیکھیں گے؟ جو انسٹیٹیوٹ جو کھلے ہیں، آئی ٹی آئی، سیٹ مین، کیا کیا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں کیا دی جاتی ہے؟ 2 چیزیں دی جاتی ہیں، کیا ہے؟ تھیوری ہے، پریکٹیکل۔ اب ہم تھیوری میں ہیں، مسلمان ہیں، جب پریکٹیکل میں آئیں گے مومن ہو جائیں گے۔ پھر پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ کس کے پاس ملے گا؟ ہمارے امام صاحب کے پاس ہم خود آگے پوچھتے نہیں، کیونکہ ہم اتنے مغرور ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے علم کے رکھنے والے ہو گئے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، شیطان ہے۔ یہ فطرت شیطان کی ہے۔ انا خیر من ہوا، اللہ کیا کرے؟ سب ہستی سے ہٹا دیے اس کو۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے بستی کے امام صاحب سے کیا ہمارا مطالبہ ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کیا مطالبہ ہے؟ کیا نماز کو پڑھانے کے واسطے رکھے ان کو؟ نہیں بزرگوں، دوستو، ان سے علم دین حاصل کرو، ان سے ٹوپی پہنو، بیٹے ٹوپی پہننا سنت رسول ہے، کہیں ہے تو بتا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بغیر ٹوپی کے رہ گئے، بتا دو، مذہب چھوڑ دیں گے، نہیں سمجھ رہے ہو؟ خدا دیکھو، خدا کے سامنے سوائے حج کے موسم میں احرام باندھے ہیں تو جب ہی آپ ٹوپی نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ بزرگوں، دوستو، ہم نے مذہب اسلام کو لائٹ لے لیا، ایسی دنیا لائٹ لیتے نہیں۔ محکومے ہیں، ان کے ڈریس دیے گئے، محکوموں کے ڈریس دیے گئے، وہ ڈریس نہیں بنا گیٹ آؤٹ، بتاؤ کیا ہوتا؟ چلو جو ڈریس دیے وہ ڈریس پہن کے آؤ۔ ایک دنیا کا تھوڑی سی دولت رکھنے والا اتنا اغماس ہے، اس کو اتنا بڑا ہو گیا جو خدا رسول کی بات کو ہم نے پشے پوچھ ڈال دیا۔ خدا کا، اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہے، اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، 7 زمین 7 آسمان، ساری مخلوق۔ احساس نہیں ہم کو، احساس نہیں ہے ہم کو، دنیا میں ایسی رہتے، دنیا کے کام کرتے ہم ایسی رہتے۔ تو بزرگوں، دوستوں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس محکمے میں جا رہے ہیں اس کا لباس دیتا،
ہم کس محکمے میں ہیں؟ امت مسلمہ کے محکمے میں ہے. یہاں ٹوپی برابر پہننا پڑے گا، یا داڑھی برابر رکھنا پڑے گا، یا برابر سرکار دو عالم کا لباس زیب تن کرنا پڑے گا. نہیں چلے گی ہماری، جیسا دوسرے محکمہ میں نہیں چلتی جو ختم ہونے والے ہیں. کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چند ٹکیوں کے واسطے ہے کہ یہ دولت خبر میں کام آئے گی، جان ہے وہیں رہ جائے گی. کیا آئے گا ہمارے ساتھ؟ اعمال صالح آئے گا. دیکھا آپ نے تو بزرگوں دوستو، بات آئی تو بول رہا ہوں کہ بہت ہوشیار رہنا ہے. جس مقام پہ ہم کو جانا ہے تنہا جانا ہے، جس مقام پہ ہم کو رہنا ہے تنہا رہنا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تم کو دل بہلانے والی چیزیں ہیں، یہ تمہاری خبر میں دل بہلانے والی چیزیں ہیں. دیکھو مثال کے طور پر ہم سب مل جل کے رہتے گھر میں، سب چلے گئے، ہم اکیلے رہتے. آپ گھر میں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے تو پھر خبر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. ارے کیا بات ہے، کہیں کو آیا باہر؟ ارے بھائی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو دل نہیں لگ رہا. واہ واہ، نہیں بولتے دل نہیں لگ رہا. دل لگانے کے واسطے کس کے پاس آئے آپ؟ دوست کے پاس آئے. پھر یہ دوست نہیں نماز، دوست نہیں ہے روزہ، دوست نہیں ہے زکات، دوست نہیں ہے حج. پھر یہ کام آئیں گے خبر میں، دوست بن کر آئیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، سمجھنا ہے ہم میں رسول موجود ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم میں ہمارے والد موجود ہیں، ہم میں ہمارے والدہ موجود ہیں، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. ہماری فکر آؤٹ ہو جاتی، ہماری فکر ختم ہو جاتی. کیوں؟ ہمارے بڑے ہمارے سر پہ موجود ہیں، ہمارے بڑے ہمارے سر پہ موجود ہیں، ہم پہ کوئی ہاتھ رکھنے والے ہیں. خدا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. کیوں ڈرائے تم؟ میرا بھی ہاتھ تم پر ہے، میرے رسول کا بھی ہاتھ تم پر ہے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر، کاذبہ کے اوپر نہیں. تو وہ بول رہے ہیں نا، ہاں بے شک میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں پالنہار ہوں، میں ہی ان کو پالتا ہوں کیونکہ ان کی تقدیر ویسی ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے کہا جا رہا ہے تم میں رسول موجود ہے کہ معنی یہ ہے تمہارے ماں باپ موجود ہے، تم کتنے خوش ہوتے ہو. کسی چیز کی ہم کو فکر نہیں، کسی چیز کی ہم کو فکر ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے سر پہ موجود ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے. پھر کیوں ڈر رہے ہیں ہم؟ خدا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں رسول موجود ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے. جو بے ایمان ہے اس کو تو وہ بھی نہیں ہے. اس کی اتنے خوش نصیب ہیں ہم. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ایک نبی میرے محبوب آنے والے ہیں، ایک نبی میرے محبوب آنے والے ہیں جو ان کی علماء، یعنی اولیاء اکرام، علماء وہ تو اولیاء اکرام نبیوں کی صف میں اٹھیں گے. آپ کو فکر ہوئی کاش میں ان امتیوں کا نبی ہوتا، کاش ان امت کا میں نبی ہوتا. کیا سوچ رہے ہیں موسیٰ؟ یہ ہرگز نہیں ہونے والا.
تم جو سوچ رہے ہو نا وہ ہرگز ہونے والا نہیں، وہ آخر الزمان ہے، وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ موقع تم کو نہیں ملنے والا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار عالم اس امت کا امتی تو بنا دے۔ کیا ہے؟ کس امت میں آئے بزرگوں دوستو؟ نبی خواہش کر رہی ہے، نبیاں خواہش کر رہے ہیں کہ آپ کی امت میں آ کے امتی بن جاؤ، ہم ایک امتی بنے ہوئے۔ فکر ہونا ہر چیز کی، ہم کو فکر ہونا، کیونکہ نبیوں نے فکر کی کہ آپ کی امت میں ہم آنا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں بزرگوں دوستو، میرے نوجوانوں، ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ لوٹ لو، کیا لوٹنا ہے لوٹ لو، نہیں پھر کیا کہہ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخرت کا معاملہ ہوگا، سارا معاملہ نفسا نفسی ہوگا، وہ امت نبی کے پاس جائے گی، اس امت کی نبی کے پاس جائے گی، جا کر کہیں گی ہماری مدد فرمائیے۔ ارے بابا ہم خود اپنی لغزش میں ہیں، ہم خود اپنی فکر میں ہیں، کیونکہ ہم سے تھوڑی کوچ ہو گئی، چوک ہو گئی تھی، غلطی نہیں بول سکتے نبی، چوک ہو گئی تھی، ہم وہی فکر میں ہیں۔ جاؤ جاؤ، کون بول رہے؟ نبی اپنی امت کو بول رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی تمام نبیوں کی امت آگے پھیل جائے گی میرے پاس۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک ادنا امتی کو بلاؤں گا، اس کے ایمان، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تجھ کو خبر نہیں دبائے گی۔ دیکھا آپ نے؟ تجھ کو خبر نہیں دبائے گی۔ الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا تو تیرا معاملہ خیر و خوبی سے ہو جائے گا، تو یہ طہارت تو آدھا ایمان ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اس وقت معاملات ہمارے پاس ہے وہی، مگر اس کو ہم کام میں نہیں لاتے۔ پھر کیا کہیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادنا امتی کو کہیں گے تم اے اللہ اس ادنا امتی کے عوض میں تمام نبیوں کی امت کو بخش دے۔ کیا سمجھ رہے صاحب؟ ہماری اہمیت ہم کو خود نہیں معلوم، ہمارا جو ہنر ہے ہم کو خود نہیں معلوم۔ جب ہمارا امتحان ہوگا، انٹرویو لی جائے گی ہماری، تو جب ہم کو پتا چلے گا کہ میں بھی کتنا ہنر رکھنے والا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھتا ارے بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، میں آتا کی نہیں، میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں کی، پیچھے رہتا اور کیا رہتا۔ جب پاس ہو جاتا ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہنر رکھنے والا ہوں۔ یہ چیز ہمارے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بزرگوں دوستو یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی، کہاں سے آئیں گی؟ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ دنیا میں اولیاء کرام کو رکھا ہے کس لیے؟ شیطانہ نکالنے کے واسطے، ناڑے بننے کے واسطے، تعویذ نہ بننے کے واسطے، نعرے نہ پھوڑنے کے واسطے نہیں بزرگوں دوستو۔ وہاں سے یہ پوچھنا ہے جو اللہ کو آپ نے پایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پایا ہے، صحابہ کو جیسا پایا ہے وہ علم عطا فرما۔ کبھی بولے کیا سمجھ رہے میرے اولیاء کرام کو؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن کہہ دیا، قرآن قانون کہہ رہا ہے اللہ کا، ان کو بے شک ان کو دنیا آخرت میں حسن و ملال نہیں ہے ہمارے دوستوں کو۔ کب؟
جب تو مجھ کو رب مان لے، جب تو رسول کو رسول مان لے، یقین کر لے، اس کے بعد میں مرتبہ ملتا۔ تمام ایمان والے اولیاء کرام ہی تھے۔ اولیاء دوست اللہ کے، ایمان والے دوست نہیں اللہ کے، اولیاء کے معنی دوست اللہ کے، ایمان والے اللہ کے دوست، ایمان والے سب اولیاء اللہ ہی تھے۔ آپ کہیں کو اپنے آپ کو ہٹا لیں، ایمان والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں، کیا دشمن ہے؟ دوست کو بولتے ہیں اولیاء، ہٹانا نہیں، قرآن ہٹایا ہے جو ہم تو خواہ ہٹا رہے ہیں۔ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے، جو ہم ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ نہیں، ایک ٹماٹر لیے تو غور و فکر کرتے ہیں، پورا دیکھتے اس کو۔ کوتمیر لیے تو برابر دیکھتے، میں تو منہ پہ پھینک دیتے ہو۔ کیسی اجاڑ کوتمیر لائے، کیسا اجاڑ ٹماٹر لائے، خبر میں جاتے پھر وہی چھ دھلئی ہوگی نا۔ دشمن ہے فرشتے ہمارے، کئی کو پیدا کر رہے ہیں، یاد ہے کئی کو پیدا کر رہے ہیں ہمارے کو، آدم کو کئی کو پیدا کر رہے ہیں، جا کے خون ریزی کرے گا، جھوٹ بولے گا، حسد کرے گا، کینہ کرے گا، بغض کرے گا، بہتان مانے گا، کیا کیا ہے دیکھا آپ نے۔ یہ ذوق ٹٹول لینا ہے، ٹٹول لیتے رہنا ہے، ایمان کو سلامتی سے رکھ لینا ہے۔ جاتی ایمان پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، یہ ایمان ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جو نماز نہیں پڑھتا کس کو ہے وہ، اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں بولتا تو اس کو عذاب ہے، جو سوال جواب کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دیے تو عذاب ہے۔ وہاں سے شروع، نماز نہیں پڑھا وہ کون سا فرشتہ ہے، وہ اندھا بہرا گونگا ہے، صرف اذان کی آواز سنتا ہے فرشتہ، اور مردے پہ عذاب کا فرشتہ مسلط کر دیں گے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اندھا بہرا گونگا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ خدا کے اللہ تعالی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ سنتا ہے اذان کی آواز۔ دیکھا آپ نے، خبر کا عذاب رک جاتا ہے اذان کی آواز آنے سے۔ یہ ہمارا ٹی وی نہیں رک رہا، فلم نہیں رک رہا، باتیں نہیں رک رہی ہمارے، گاڑی نہیں رک رہی ہماری، وہاں خبر والے دعا کر رہے ہیں 24 گھنٹے اذان ہوتے رہنا۔ یہاں زمین پہ رہنے والے بے فکر ہی نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ خبر والوں کے پاس، تم کو آخرت یاد آئے گی۔ اس لیے بولے کیا پرستش کرنے جاؤ، بولے کون کرتا جی مسلمان پرستش کرتا، کوئی ہے تو بتاؤ۔ ہم اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بولتے ہیں۔ جب رسول کو خدا نہیں بولتے، صحابہ کو نہیں بولتے، اولیاء کیسا بولیں گے جی؟ سمجھو بات کو، رسول کو نہیں بولتے، جس کے صدقے دفعہ میں کائنات بنائے اللہ تعالیٰ، جس پہ اللہ پہ رسول پہ ایمان لا کے وہ مقام و مرتبہ قائم اولیاء کرام تھے، تو ان کو خدا بولتے ہیں۔ ہمارے بھائی ہے وہ، کون ہے؟ ہمارے بھائی ہے، بھائی نہیں ہے ہمارے، مومن نہیں ہے، ان سے ملنے جاتے ہم، ارے کیا جھوٹ ہے، غلط ہے، بولو مومن، چلو جان لو جنت البقیع کئی پورا کے بازو میں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات بولوں میں آپ کو، نہیں جاتے زیارت کرنے وہاں، نہیں جاتے، پھر ہم کئی گروہ کریں، یہ سب شیطان کے پیترے ہیں، مسلمان کو گمراہ کرنا، دشمن ہے، ازلی دشمن ہمارا، جو ہمارے کیا کھاتا ہو، غذا کھاتا، کیا کیا کھانا کھاتا ہو، کیا غذا ہے اس کی، ایمان، ہمارا ایمان کھاتا ہے، بے ایمان بنانا ہے،
کیونکہ اس کی صف میں جانا، صف میں سب تیار کر رہا ہوں. ہوشیار رہنا. جیسا ہم بچے کو بولتے نہیں، دیکھو میاں ہوشیاری سے جاؤ، بیچ میں شریر بچے بھی رہتے. کئی کو بولے کہ بچے نہیں ہو، تمہارا بھی بچہ ہے ان کا بھی بچہ ہے، کیسا بولے شریر تم؟ سمجھ میں آ؟ تو معلوم ہوا ہم کو ہوشیار رہنا ہے، اسی لیے بول رہے ہیں ہوشیار رہو. کوئی بھی کچھ بولے تو خاموش چلے جاؤ، تم بھی بولیں گے تو جھگڑا ہوگا پھر، نہیں بولتے؟ تو ایسے ہی ہوشیار رہنا ہے. ایسے ہی ہو گیا ٹائم. تو معلوم ہوا بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. جو ہمارے سامنے مثال آئی ماں باپ کی، تو ہم اللہ اس کے رسول کو ساتھ رکھنا ہے. وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے، وہی محسن ہے، سمجھ میں آ؟ جو خدا و رسول کو ساتھ رکھتا ہے. نہیں غیر کو دیکھو، کیا اس کو رکھ کر نہیں بولنا ہے، اس کو رکھ کر اتنا خوش ہے، حالانکہ کچھ آئین ہے کہ نہیں ہے. ہم خدا کو ساتھ رکھ کر، رسول کو ساتھ رکھ کر کیسا رہنا تھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں ہے؟ قرآن کی آیت لائی جبرائیل علیہ السلام، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، تمہیں لگے جان سے قریب ہے، اس سے بھی قریب ہے. ان ہٹا تو تم میت ہو جاتے. اللہ ہٹ گیا تمہارے پاس سے، اللہ کہاں ہے؟ تم جہاں ہیں وہیں اللہ ہے. تم جہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وَعَلَمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. تم میں رسول ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ تم میں خدا ہے، دیکھتے خدا ہے. کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں؟ ان کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ رسول اللہ تمہارے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ تمہارے اندر ہے. خدا کی کیسی مثال اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس کو بدل دی. کہیں کو پریشان ہونے، اللہ بھی تمہارے پاس ہے، رسول بھی تمہارا، ماں باپ تمہارے پاس ہے. وہ فکر نہیں کرتا، بچہ بے فکر ہو جاتا ہے. دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. چند بچے باہر کھیل رہے ہیں، گھر کے باہر. گھر میں سے بچہ نکلا، ابھی بولا نا شریر بچے رہتے، اب اس کو پکڑ لیے، پکڑ لے کے مارنا شروع کر رہے. پکارا ابا جان، بول گیا ابا جان گھر میں نہیں، بولتے پورے بھاگے ہو. کیوں؟ پکارا ہے تو ہوں گے. بچہ بولا، بچہ معصوم مل کے مار رہے تھے اس کو، ابا جان بولتے تو بھاگے ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی تم کو چھیڑے گا، کوئی تم کو تکلیف دے گا، کوئی تم کو پریشان کرے گا، تم اپنے خدا کو بتاؤ. کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کر کے بتایا، صحابہ نے دکھا دیا کہ اللہ کہاں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے. کہیں کی فکر ہے؟ جیسا بچہ بے فکر ہوگا سب بھاگ گئے دشمن. تو ایسے ہی جب شیطان اور نفس ہمارا ستائے گا تو اللہ اس کے رسول کو پکارو. وہ دشمن کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا. اس لیے اذان دیتے، اذان کو دیتے، صبح میں لے کے کتے پکارتے، کہیں کو پکارتے، کہیں کو پکارتے، فرشتوں کو دیکھتے ہو نا؟ نہیں، آسمان سے جو بلائیں اترتی ہیں اذان ہو کے ہی بھاگ جاتے. مرغا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کے پکارتا ہے. پہلا مرغا کہاں پکارتا؟ آسمان میں پکارتا ہے. اس کی آواز سن کر تمام مرغے پکارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ساتھ ہے تو معلوم ہوا وَعَلَمَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تو معلوم ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کے رسول ہم میں موجود ہے، کہ معنی یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جو بے ایمان ہے اس کو کیا معلوم؟ یہ مطلب ہے اس کا، جو اللہ نے ہم پر فضل کیا، رحم کیا، کرم کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وَعَلَمَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی۔ تو اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ کرو گی، آپ کو بات اچھا رہتا۔ ہم آپ تیلگو میڈیم کے ہیں، تیلگو میڈیم کے ہیں، تو معلوم اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے دور فرما، یا العالمین فلسطین کی حفاظت فرما، العالمین کے بادشاہوں کے جو شہید ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما، وہاں سے وہ جو ایمان ہے ہم کو بھی وہی صحیح ایمان عطا فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما۔ اے العالمین ہمارے ماں باپ کا صحت و سرور پہ سلامت رکھ، ان کے قلب دین کی محبت عطا فرما، ہمارے قلب میں دین کی محبت عطا فرما۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اے العالمین ان کے خبروں میں جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت کی کھڑکی کو کھول دے۔ اے العالمین گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارے گھروں میں نوجوان بہنیں بھی بہائی بیٹھی ہیں، ان کو سارے نوجوان سے رشتہ عطا فرما، یہ گھر سیاہیہ دین کا کام لے لے، یہ کافروں کو برباد کر دے، مغلوب کر دے، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما، عالم کے مسلمان ماں بہنوں کی عزت آبرو کا محافظ ہو جا۔ یا العالمین کافروں کے نرغے سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اعداء کی نظروں سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا العالمین اس چھوٹی بڑی دعا سرکار دعا کے صدقے طفیل میں قبول فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے کہ ہم تجھ سے راضی رہیں، ہمارے لولوں کو درجات ہو جا بفائز فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا رب۔ الحمد للہ۔ جو حضرات سنت پڑھ